اچھا مرد، ہمیں جی اپنی بیٹی کے لیے اچھا مرد چاہیے، اچھے مرد کا رشتہ چاہیے. اچھا جی، آپ کی بیٹی صاحبہ کیا کرتی ہیں؟ جی وہ بس پڑھتی ہے جی، پڑھی لکھی ہے جی. کھانا پکانا آتا ہے؟ نہیں. کپڑے وغیرہ دھونے استری کرنے؟ نہیں، نوکرانی تھوڑی ہے وہ. نوکرانی بن کے تو نہیں جائے گی نا. ٹھیک ہے، تو اچھے مرد میں کیا چاہیے آپ کو؟ کماتا ہو، کم از کم 5 7 10 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو، یا اپنا بزنس کرتا ہو، بڑی گاڑی ہو، گھر ہو اپنا، افورڈ کر سکے ہماری بیٹی کو. ٹھیک ہے جی، بہت بہتر ہے. تو ویسے بیٹی آپ کی پھر کیا کرے گی گھر جا کے ایسے اچھے مرد کے؟ وہ جی سوئے گی سارا دن اور شام کو نکلے گی، اپنی پھرے ٹورے گی، تھوڑا سا جم وغیرہ جائے گی، بس کھیلے کودے گی اور دیٹس اٹ. آپ اس کو بچے بھی زیادہ پیدا کرنے میں مجبور نہیں کر سکتے، آپ اس سے کام بھی نہیں لے سکتے، وہ نوکرانی نہیں ہے آپ کی. بڑے پیار سے آپ نے رکھنا ہے، پھولوں کی طرح ناز و نام میں پلی ہوئی بیٹی ہے ہماری، خبردار کوئی تکلیف نہ ہونی پائے. بہت بہتر جی، سر آنکھوں پہ، سر آنکھوں پہ. اور پھر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد کیا ہوتا ہے؟ سیپریشن، طلاق. کیا ہوا جی؟ موسٹلی آج کے زمانے میں اسٹیٹسٹکلی اگر آپ دیکھیں ورلڈ اوور تو لڑکیوں کی طرف سے انیشیٹ ہوتی ہے سیپریشن. کیا ہوا جی؟ مارتا تھا خامند؟ نہیں. اچھا کیا کہتا تھا؟ کپڑے دھو میرے؟ نہیں. کیا مسئلہ کیا؟ وہ جی بس پیسے نہیں تھے زیادہ اس کے پاس. کتنے پیسے تھے؟ یہی 1 2 گاڑیاں تھیں بڑی، اور تھوڑا بہت کوئی 5 7 6 لاکھ روپیہ دیتا تھا مہینے کا شاپنگ وغیرہ کے لیے. یہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا. ویسے بھی اب مجھے برا لگتا ہے، بس ختم کریں اس بات کو. یہ آج کل کی صورتحال ہے، بڑی اندوہناک ہے لیکن ہے، فیکٹ ہے. اور اس میں بہت بڑا کردار ہے فیمنزم کا اور ووک موومنٹ کا اور LGBTQ+ کی موومنٹ کے نیریٹو کا. یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہ تھوڑی سی گہرائی میں جا کے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑی گہرائی میں جا کے اس بات کو دیکھتے ہیں. کچھ لمحوں کی آپ اگر سماع خراشی قبول فرمائیں تو فیمنزم کیا کہتی ہے اس حوالے سے اور کیا نقصان ہے اس چیز کا. یہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ عورت آپ کی نوکرانی نہیں ہے اور میڈ نہیں آپ لا رہے گھر میں، لیکن کس طرح سے اسلام کہتا ہے اور اسلام کیا ذمہ داریاں پلیس کرتا ہے وومن پہ، اور وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو بہت اہم ہیں جن کو آج کی ووک موومنٹ نے اور فیمنسٹ موومنٹ نے بیسیکلی نلیفائی کیا ہے اور اس کا نیگیٹو ایفیکٹ آیا ہے فیملیز پہ. اس چیز کو اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو مجھے امید ہے کہ فائدہ مند ثابت ہوگا. تو یلا بسم اللہ. الحمد لله الذي أنزل الفرقان وجعله هدى للناس وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى آله الراشدين وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين. وبعد، قال تعالى في كلامه المجيد: وعاشروهن بالمعروف. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو نیریٹو ہے فیمنزم کا وہ ہے ایکویلٹی کا، لیکن اس ایکویلٹی میں جو باتیں انجیکٹ انہوں نے کی ہیں وہ ایکچولی سپیریورٹی کی ہیں. اس بات کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے. آج کے زمانے میں جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت لڑکی کو ایک ملینئر چاہیے، لیکن اس کے پاس کیا ہے دینے کو؟ اس کے پاس صرف خوبصورتی ہے. تو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے عاشرہن بالمعروف، اپنے اہل و عیال سے، اپنی وائف سے بہت اچھا سلوک کرو. بارہا وعید ہے، بارہا وعید ہے، بارہا وعید ہے. بہت سے مقام پہ ایک جگہ پہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو.
بہت سی جگہوں پہ آپ اگر قرآن شریف اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی جگہوں پہ یہ بات بڑے واضح انداز میں نظر آئے گی کہ بہت سخت وعید ہے عورتوں کے ساتھ جنرلی معاملات پہ. ماں دیکھیں, ماں, بہن, بیٹی, سب عورتیں ہیں نا یہ سب, تو بیوی پہ اسپیشلی بہت زور ہے قرآن میں اس کے ساتھ اچھے معاملات کرنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بھی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. Men are caretakers of women وَلَهُمْ عَلَيْهِنَّ درجہ, اور ایک درجہ زیادہ ہے مردوں کا عورتوں پر میرج میں. جو لیڈر ہے فیملی کا وہ مرد ہے, عورت نہیں ہو سکتی, نہ ہی ایکول ہو سکتی ہے اس کا. مشاورت کریں آپ, لیکن پھر جب اختلاف آ جائے گا جو کہ آنا ہی آنا ہے تو مرد کی بات مانی جائے گی. مرد کو بحث کرنا ضروری نہیں ہے عورت کے ساتھ, کہیں پہ یہ حکم نہیں دیا گیا. بس مرد نے بتا دیا کہ ایسے ہے اور اس طرح چلنا ہے اور اس طرح چلنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا پڑے گا عورت کو, تبھی فیملی کا یونٹ قائم رہے گا. آپ آج بھی پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, بہت سے لوگوں کی فیمنسٹس کے ساتھ پوڈ کاسٹس ہیں. یہ آج کل کے جو نوجوان ہیں جو پیٹرسن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, انہوں نے بہت اچھی پوڈ کاسٹس کی ہیں. ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ لڑکیاں باقاعدہ آ کے یہ کہتی ہیں کہ وی میڈ اے مسٹیک when we did not follow our spouse, when we did not follow in his footsteps, or we did not pay heed to what he was telling us to do. ہم اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتے تھے اس لیے نقصان میں رہے. یہ بارہا کہہ چکی ہیں لڑکیاں آج کے زمانے میں بھی پوڈ کاسٹس پہ آ کے. تو ماننا تو پڑے گا, فرما بردار مطیع بیوی جس طرح سے کہا جاتا ہے, جس سے بہت خار ہے آج کل کی خواتین کو. آپ کیا لا رہے ہیں ٹیبل پہ؟ صرف اگر حسن لا رہے ہیں تو اگر ایک مرد اچھا کماتا ہے, اچھا کھاتا ہے, اس کے پاس گھر ہے اپنا, بڑی گاڑی ہے, بزنس مین ہے, بہت ریل پیل ہے پیسے کی, تو وہ آپ سے کیوں شادی کرے گا؟ اس کے پاس تو آپشنز ہیں پھر بہت زیادہ, اس کے پاس تو شادی کے بغیر کی بھی بہت سی آپشنز ہیں. لیکن گھر والوں کو اور اس خاتون کو ٹاپ ٹیئر میں, ٹاپ 5%, 7% میں جو مرد ہیں ان میں سے ایک مرد چاہیے ہوتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ کچھ خاص برنگ نہیں کر رہی ہوتی ٹو دا ٹیبل. پھر دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو فیمنزم نے کریٹ کیا ہے, ایک تو یہ مسئلہ ہے اس سے فیملیز ٹوٹ رہی ہیں. آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لفسدتا, اگر اس زمین اور آسمان کے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو لفسدتا, تو اس میں فساد پیدا ہو جاتا, یہ ختم ہو جاتا سب کچھ. ایک جگہ کے, ایک بزنس کے, ایک جگہ کے, کسی بھی ہائرارکی کے ایک سے زیادہ سربراہ تو نہیں ہو سکتے, کسی ایک کو سربراہ ہونا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مرد اور عورت دونوں بالکل ایبسلیوٹ ایکولز ہوں, نہیں, مرد کو سربراہی آپ کو دینی پڑے گی. اچھا, ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا جو فیمنزم نے کریٹ کیا. جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ کریٹ کیا وہ یہ کہ بدتمیزی کو اسٹرینتھ کے ساتھ ہی کریٹ کر دیا کہ جی آپ بدتمیزی کرو گی تو آپ ایک اسٹرانگ وومن ہو, آپ لڑو گی, جھگڑو گی, جھگڑالو ہوگی, بدتمیز ہوگی, گالیاں بکنے والی ہوگی, تو تب آپ جو ہے نا وہ آپ شاؤٹ کرنے والی ہوگی, تو پھر آپ ایک اسٹرانگ وومن ہے. یہ بالکل نیریٹو چینج کر دیا. اسٹرینتھ جو ہے, جو طاقت ہے, وہ بدتمیزی میں نہیں ہوتی. کانفیڈنس بدتمیزی میں فرق ہے. اور طاقت جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ شو ہوتی ہے آپ کے کیریکٹر سے, کہ آپ میں کتنا تحمل ہے, بردباری ہے, سہنے کا کتنا حوصلہ ہے, اور معاملات فہمی کتنی, معاملہ فہمی جس کو کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں آپ دیکھ لیں, جس کو یہ لوگ بنا کے پیش کرتے ہیں جی اوپریسڈ ہے بڑی وومن. یار اگر میں اپنی نانی جی کو, اللہ جنت نصیب کرے, نانی امی کو جانتا بڑے اچھے طریقے سے, وہ اتنی اسٹرانگ وومن تھی, وہ چاہتی تو وہ وقتہ نہیں ڈال سکتی تھی یار اپنے زمانے میں. میں بڑے عام انداز میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. وہ چاہتی تو وہ کیا نہیں کر سکتی تھی. آج کے زمانے کی عورتیں تو ان کے قریب نہیں پھٹکتی جتنا ان کا اسٹیچر تھا اور اسٹرینتھ تھی. لیکن معاملہ فہمی, صبر, تحمل, گھر ٹوٹنے سے بچانا, اس چیز کے لیے انہوں نے سہا. آج تک یاد کیا جاتا ہے انہیں, آج تک ان کی قبر کی زیارت کے لیے لوگ, ہماری فیملی جاتی ہے. آج کی خواتین میں سے انفارچونیٹلی جب وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں, کون جاتا ہے کسی کی قبر پہ؟ کوئی بھی نہیں, سوائے ایک آدھے بیٹے کے. پوری فیملی کوئی 70-80-100 لوگ ہیں, 100 سے اوپر لوگ جو
میری نانی اماں کی قبر پہ جو ہے وہ جاتے ہیں اسپیشلی، کہ بہت اچھی خاتون تھی، لوگ یاد رکھتے ہیں. تو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے سے وہ جو سیکریفائس انہوں نے دی، یہ کوئی اوپریشن نہیں ہے، یہ اوپریشن نہیں ہے، یہ معاملہ فہمی ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے. اس چیز کو بڑا دھندلا کیا آج کے زمانے کے اس ووک موومنٹ کے نیریٹو نے اور LGBTQ موومنٹ کے نیریٹو نے. تو میں یہ ویڈیوز کچھ دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا اس چیز پہ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں کہ جی مرد تو آپ کو اچھا چاہیے، یہ بتائیں کہ خاتون خانہ جو ہیں وہ ٹیبل پہ کیا لے کے آ رہی ہیں، what is she bringing to the table. تو میں نے تو یہاں تک معاملات دیکھے ہیں کہ جی اور بچے نہیں پیدا کرنے، جی ایک ہی کرنا ہے یا دو ہی کرنے ہیں، بچوں تک سے انکار کر دیتی ہیں آج کل کی بچے پیدا کرنے سے آج کل کی خواتین. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی لیے گھر ٹوٹ رہے ہیں. دیکھیں مرد سارا دن کام کر کے گھر آئے گا تو اس کو ایک اسمائل چاہیے، تھوڑا سا کھانا چاہیے، جو وائف اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائے، کم از کم وہ گھر آئے تو اس کی پریزنس کو ریئلائز کرے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بنایا اس نے جو کھائے. اگر وہ بھی جاب کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، مرد کو بتا دے کہ میں اس وقت پہ کھانا نہیں بنا سکتی، میں اس وقت پہ آتی ہوں. تو یہ ہے کہ آپ یا تو کچھ دن لے آیا کریں، یا کچھ دن یہ ہے کہ لیٹ میں کھانا بناؤں گی جب آپ لیٹ آ رہے ہیں. واٹ ایور یو کین ورک دس بٹوین یور سیلوز. بٹ جب آپ آتے ہیں گھر، جب مرد حضرات گھر آتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ کوئی تھوڑا سا ان کی پریزنس کو ایکنالج کیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور کچھ ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لائی جائے. اگر آپ اس سے مانگ رہی ہیں مرد سے کہ جی وہ نظام چلائے آپ کے گھر کا، فائنینشلی آپ کی کیئر کرے، بچوں کی کیئر کرے، سارا کچھ کرے، اور محافظ بھی ہو آپ کا، باہر کہیں لڑائی ہو جائے تو عورت نے تو نہیں لڑنا نا، مرد نہیں لڑنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس سے مانگ رہی ہیں. لیکن ایک سینڈوچ اگر آپ اس کو جب وہ گھر آئے تو اس کے سامنے رکھ دیں تو یہ آپ کو بہت برا لگ رہا ہے، تو آئی ایم سوری، یہ پھر بہت تفاوت ہے. اور اسی وجہ سے ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں. وہ برباد کیسے ہو رہی ہیں کہ آپ فیملی کے یونٹ کو تباہ کر رہے ہیں. آئندہ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں بھی بہت بڑھ گئی ہے طلاق کی شرح. آئندہ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نہ ہی اس نہج میں معاملات لائیں، لیکن میں اگلے 10 15 20 سالوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کی شادی ہوئی ہوگی، شادی کرنے کا رواج ختم ہو جائے گا. تو anyways اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات وما علينا إلا البلاغ المبين. رمضان مبارک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.